الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کے متعلق ہمارے سامنے بحثیں آ رہی ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے ہم ان مسائل کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق بحث آئی تھی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر چند دلیلیں رہ گئی تھی. انشاءاللہ آج کے اس درس میں اس مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کے متعلق جو دلیلیں رہ گئی تھیں ان کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان بھی موجود ہیں. فضیلت الشیخ دکتور ابو احمد کلیم الدین یوسف، جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے حضرات ہیں انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ منہج سلف کی خدمت میں اور اس کے دفاع میں شیخ کا بہت اہم حصہ رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے درمیان موجود ہے، تو مختصر وقت میں اپنی بات پوری کر کے باقی وقت شیخ کو دوں گا اور انشاءاللہ ہم سب شیخ سے استفادہ کریں گے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی جو دلیل شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، اسی طرح ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العالمین عرش پر اس کے بعد مستوی ہوا. یہ عرش اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے اولین مخلوق ہے. اللہ رب العالمین نے جب عرش کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس پر مستوی ہوا، جیسے کہ خود اس نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے ثم استوى علی العرش، کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. استوا کا معنی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ تمام سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان کے اندر لفظ استوا 4 معانی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی معنی اس کا کیا جائے تو وہ عربی زبان کے اندر اس کی گنجائش نہیں نکلتی. اہل عرب ان 4 معانی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس لفظ کا نہیں جانتے تھے. یہ 4 معانی کیا ہے؟ صعد، علا، وارتفع اور استقر. یہ 4 الفاظ سے لفظ استوا کی سلف صالحین تفسیر کیا کرتے تھے. اہل عرب اس لفظ کا یہی معنی جانتے تھے. صعد کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور چڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیچے سے اوپر جانے کو. اوپر سے نیچے کوئی چیز آئے تو اسے اترنا کہتے ہیں، جسے عربی میں نزول کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ جو نیک کلمات ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف چڑھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا، اتارا. تو چڑھنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، اور اوپر سے نیچے آنے کو اترنا کہتے ہیں. تو ایک معنی استوا کا کیا صعیدہ. اسی طرح علا وارتفع سے بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، جس کا معنی اردو میں اگر کرنا ہو ہمیں تو کہیں گے بلند ہونا. یہ تینوں الفاظ صعیدہ، علا اور ارتفع قریب المعنی ہے، تقریباً ان کا معنی ایک ہی ہے، کہ جس کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا ہونا. اور استقرہ مطلب استقرار پکڑنا. اردو میں اگر اس آیت کا ہمیں معنی کسی کو سمجھانا ہو ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى، تو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے. تو یہ سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ ہے، کہیں پر کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. تمام زمانوں میں سلف صالحین کا یہی متفق علیہ عقیدہ رہا ہے
چنانچہ آپ یہی عقیدہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، لیث بن سعد، سفیان ثوری، حماد بن زید، ان تمام ائمہ کرام سے پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں تو مفسرین نے ان سلف صالحین سے اس لفظ کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا ہے تو وہ جعد بن درہم، ایک بدعتی تھا جس نے اس بدعت کی ایجاد کی کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود نہیں ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے۔ چنانچہ سزا کے طور پر اس زمانے میں عراق کے جو گورنر تھے انہوں نے خالد ابن عبداللہ رحمہ اللہ، انہوں نے عید کے دن، عید کے خطبے کے بعد اس شخص کو قتل کیا تھا، اور لوگوں کے درمیان اعلان کر کے کہ اے لوگوں تم لوگ اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، اور میں جعد بن درہم کو قتل کر کے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر ممبر سے اترے اور لوگوں کے سامنے اس بدعتی کو قتل کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا تھا۔ اس شخص سے، اس بدعتی سے ایک دوسرے بدعتی نے اس عقیدے کو اخذ کیا، حاصل کیا، جس کا نام تھا جہم بن صفوان، جو فرقہ جہمیہ کا بانی ہے، مؤسس ہے، اور اسی نے اس عقیدے کو سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلایا۔ چنانچہ فرقہ جہمیہ کے اندر جو باطل عقائد ہے ان میں سے ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اشاعرہ کے یہاں بعد میں یہ عقیدہ داخل ہوا ہے، شروع میں یہ عقیدہ ان کے یہاں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ تفسیر رازی کے اندر آپ یہی عقیدہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ شروع میں یہ عقیدہ اشاعرہ کے یہاں نہیں تھا۔ تو جہمیہ نے اس عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا اور اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا۔ یہ آیت بالکل صریح ہے، ثم استوى علی العرش، قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ گزشتہ ہفتے میں بیان کیا گیا تھا آپ کے سامنے، جی بتائیں، 6 جگہوں پر، اور الرحمن علی العرش استوى 7 جگہوں پر۔ قرآن میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ اہل بدعت اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد، جو ان کی بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے عقیدے پر، اس کے اندر اسی طرح امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ نے، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اسی بدعتی جہم بن صفوان کا قول نقل کیا ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو اس آیت کو قرآن سے میں ختم کر ڈالتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بدعتی نے، جس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا اور اس عقیدے کو زور و شور کے ساتھ لوگوں کے درمیان پرچار کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ خلق و افعال العباد کے اندر، اسی طرح امام ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ، ان ائمہ کرام نے اس شخص سے نقل کیا ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو قرآن سے اس آیت کو میں حذف کر دیتا، مٹا دیتا۔ اس قدر دشمنی ان لوگوں کو، اسی وجہ سے سلف اہل بدعت سے قرآن تک سننا نہیں چاہتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس 2 لوگ آئے، اہل بدعت میں سے 2 بدعتی آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول کی کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ انکار کر دیا کہ ہم آپ سے نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حدیث سننے میں ڈر لگ رہا ہے تو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے۔ کیوں؟ کہ یہ اہل بدعت اگر بس چلے تو قرآن کے اندر بھی تحریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی جرأت یہاں تک ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر بھی اگر بس چلے تو رد و بدل کر ڈالیں۔ چنانچہ ان ائمہ کرام نے، امام بخاری رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم الرازی اور امام عبداللہ بن احمد نے نقل کیا ہے اس بدعتی کا قول کہ اگر میرا بس چلتا تو اس آیت کو میں قرآن سے حذف کر ڈالتا۔ دوسرے لوگوں نے، چونکہ یہ ممکن تو ہے نہیں کہ قرآن سے حذف کر ڈالیں، پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ پھر کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہوتا ہے استولا، اور استولا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اردو میں اگر کہیں غالب ہوا، یا دوسرے لفظوں میں مالک ہوا اس کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس لفظ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ رب العالمین عرش پر غالب ہوا یا عرش کا مالک ہو گیا، تو کیا اس
سے پہلے اللہ رب العالمین اس کا مالک نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں استوا کا معنی استولا ہوتا ہی نہیں۔ ان اہل بدعت نے اپنے قول کی تائید کے لیے کیا دلیل پیش کی؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اختل، اس کا ایک شعر پیش کیا دلیل کے طور پر کہ استوا کا معنی استولا ہوتا ہے۔ قد استوا بشر علی العراقی من غیر سیف ولا دم محراقی، کہ بشر یہ عراق پر غالب ہوا، تخت نشی ہوا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون و خرابے کے۔ تو یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر استوا کا معنی اب استولا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ کہ یہ شعر ایک غیر معروف شعر ہے، جو عربی زبان کے ماہرین ہیں انہوں نے اس شعر کا انکار کیا، جیسے امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ، عربی زبان کے بہت بڑے امام، جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 2 صدی ہجری کے یہ عالم ہیں، اور عربی جو ڈکشنریاں معتمد ہیں ان میں اگر کہا جائے کہ سب سے قدیم ڈکشنری، معتمد ڈکشنری جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے کتاب العین، امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ کی، جن کی وفات سن 175 ہجری میں ہوئی، یا بعض لوگوں نے اسی کے آس پاس کہا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں، انہوں نے انکار کیا اس کا کہ یہ کوئی عربی شعر ہے ہی نہیں۔ ابن العرابی رحمہ اللہ، بہت بڑے لغت کے امام، عربی زبان کے امام، انکار کیا اس لفظ کا کہ یہ لفظ ہوتا ہی نہیں عربی میں، استوا کا معنی استولا۔ تو جو اہل لغت ہے، عربی زبان کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے۔ اگر مان بھی لیں کہ اختل نے یہ شعر کہا ہے، تو اختل تھا کون؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ ایک نصرانی تھا۔ ایک باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سہارا ملا کس کا؟ ان کو سہارا ملا ایک نصرانی کا۔ اور یہ سلف صالحین جن کا نام ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام لیث بن سعد رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ کبار ائمہ اہل سنت والجماعت کے، ان کے تفاسیر انہیں قبول نہیں ہیں، اور ایک نصرانی کا، ایک بدعتی کو قول قابل قبول ہے، اور اس بنا پر وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں بھی ذرہ برابر انصاف کا مادہ باقی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے یہاں متفقہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جس کے بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے چند دلائل کا تذکرہ یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، جن میں سے تقریباً تمام دلائل کا ہی تذکرہ ہو چکا تھا، چند دلائل باقی تھے، جن میں سے ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے کہ جب 3 لوگوں کے درمیان سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کا چوتھا ہوتا ہے، الا هو رابعهم، اور اگر 5 لوگوں کے درمیان سرگوشی ہو تو اللہ رب العالمین ان کا چھٹا ہوتا ہے، یا پھر اس سے زیادہ کم تعداد آپ لے لیں، کم لیں یا زیادہ لیں، تو اللہ رب العالمین اس سرگوشی کو سننے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ بیان کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت معیت کا اثبات ہے۔ معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، تو اللہ رب العالمین کے صفت معیت کا اثبات ہے۔ معیت کا معنی کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے الرحمن علی العرش استویٰ والی آیت بیان کرنے کے فوراً بعد اس آیت کو کیوں بیان کیا، اور آگے جو آیتیں بیان کی ہے ان آیتوں کے اندر بھی اسی صفت معیت کا اثبات ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کب کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہاں پر؟ غار ثور میں، جب دشمن ایک دم قریب پہنچ چکے تو اللہ کے رسول نے، جب ابو بکر صدیق گھبرا گئے
کہ وہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اگر اپنی نظر جھکائے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، معیت کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح اننی معکما اسمع و ارا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. یہاں پر واضح طور پر دلیل موجود ہے کہ اس معیت کا معنی کیا ہے، اس معیت سے مراد کیا ہے. اس معیت سے مراد یہ نہیں ہے، اہل بدعت انہی آیتوں سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب تین لوگوں کے درمیان سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری سرگوشی کو سنتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. لیکن ساتھ ہونے کا کیا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ملی ہوئی ہے؟ عربی زبان کے اندر کہیں پر اس لفظ کا یہ لازمی معنی نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ تم رہو. تو کیا معنی اس کا آپ سمجھیں گے؟ ان کے ساتھ جسم آپ کا ملا ہوا رہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جسم ہمیشہ ملا ہوا رہے؟ تو گویا کہ آپ نے عمل ہی نہیں کیا. تو ساتھ ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ آپ کا شمار ہو، دوسروں کے ساتھ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کا شمار نہ ہو. تو ساتھ ہونے کا معنی جسم کے ساتھ ایک دم ملا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو، یہ معنی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ چاند ہمارے ساتھ ہے، ہم چلتے رہے چاند ہمارے ساتھ ہے، تو کیا ہوا اس کا مطلب کہ ایک دم ملا ہوا، چپکا ہوا ہے؟ یہ کہیں سے بھی اس کا معنی نہیں ہوتا ہے. معیت اللہ رب العالمین کی جو بندوں کے ساتھ ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے. معیت عامہ ہر ایک کے ساتھ شامل ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنے، سننے، علم، قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے. جیسے کہ یہاں پر موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے؟ اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. تو یہ ہے معیت کا معنی کہ اللہ رب العالمین دیکھنے کے ساتھ، علم کے ساتھ، سننے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے. اور دوسری معیت خاصہ ہے. معیت خاصہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ساتھ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل ہے ان کے ساتھ. جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں اللہ رب العالمین کا جو ساتھ ہے، معیت ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے. تو معیت دو طرح سے سلف اس کی تفسیر کرتے ہیں. معیت عامہ جو ہر ایک کو حاصل ہے، اور معیت خاصہ جو اہل ایمان کو حاصل ہے، متقیوں کو، پرہیزگار بندوں کو حاصل ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ احسان کی صفت موجود ہے. اور احسان کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ الاصول الثلاثہ کے درس میں بیان کر چکے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اتقان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. تو جو اس طریقے سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ آخری ٹکڑا واللہ مع الصابرین، یہ محل شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بندوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس تعلق سے اہل بدعت کے یہاں جو تعویلات پائی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام باطل تعویلات ہیں.
جن میں سے چند کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا. جو لوگ حاضر نہیں تھے اس درس کو ضرور سنیں. جیسے کہ کچھ لوگ کیا تعبیر پیش کرتے ہیں کہ عرش پر اگر ہم مانیں تو اس کا لازمی معنی یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. اس کا ہم نے جواب دیا تھا, کیا کہا تھا کہ یہ عرش, یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے, کیوں کہہ سکتا ہے کہ یہ آسمان آپ کا محتاج ہے؟ تو جب ایک مخلوق ہمارے سامنے بالکل اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی مخلوق موجود ہے کہ اوپر ہونے کا لازمی معنی یہ نہیں آتا کہ جو چیز اوپر ہے وہ نیچے والی چیز کا محتاج ہے. تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کا کہیں سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں, باقی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح بعض اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ اکبر نہیں ہوں گے. اس کا بھی جواب دیا گیا تھا گزشتہ درس میں, اس کو آپ تفصیل کے ساتھ سنیں. اسی طرح مولانا الیاس گھمن کی ایک تقریر بہت زیادہ وائرل ہے لوگوں کے درمیان کہ اللہ رب العالمین کو عرش پر ماننے کا معنی کیا آئے گا کہ جب تک عرش نہیں تھا اس وقت اللہ کہاں تھے. تو اس کا سیدھا سا آسان سا حل یہ ہے کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار ہی کر دو سرے سے. میرے بھائیوں, یہ حقیقت میں سنت رسول سے عدم واقفیت کی دلیل ہے, اور عموماً اہل بدعت کے یہاں ایک عام صفت آپ پائیں گے کہ سنت رسول سے عدم واقفیت ان کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ, اللہ رب العالمین موجود تھے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. لوگ سوال کریں کہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا گیا تھا. ہم کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود تھے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لم یکن شیء قبلہ. ہم نے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی, الاول والآخر والظاہر والباطن کی, یاد ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا تفسیر کی ہے اس کی؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اول ہے, تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. عرش پر اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے کہ جب اس کی تخلیق کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس سے پہلے کہاں تھے اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی ہے, نہ آپ کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا. اگر ضرورت محسوس کرتے اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے, اللہ کے رسول بیان کر دیتے, یا صحابہ اکرام پوچھ لیتے. انہوں نے اس بارے میں ضرورت محسوس نہیں کی. غیب کی چیز ہم بیان نہیں کر سکتے. اس بارے میں البتہ ایک حدیث ملتی ہے, ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ این کان ربنا عز وجل قبل ان یخلق خلقہ, کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ تو کہا کان فی عما, اللہ رب العالمین عما میں تھے. مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے عما میں تھے. یہ جواب دیا. اس حدیث کے سند کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے اسے ثابت مانا ہے اور بعض علماء نے کہا یہ ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف ہے, یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے, جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے, حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے, اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اگر حسن درجے کی مانے تو اس حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ عما کی تفسیر خود اس حدیث کے راوی یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے کی ہے کہ لم یکن شیء قبلہ, یعنی اس کا معنی وہی ہو جو صحیح بخاری کے اندر عمران بن حسین کی حدیث میں اللہ کے رسول سے مروی ہے, یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین موجود تھا, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ رب العالمین نے جب عرش کو پیدا کیا تو اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے کو سمجھنے, اس پر باقی رہنے, آخری سانس تک اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی پر ہماری وفات ہو. اس کے بعد انشاءاللہ ہم
فضیلۃ الشیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہم نے ایک عرصہ گزارا ہے مدینہ کے اندر، ایک ساتھ تقریباً 13-14 سال کا، بہت قریب سے شیخ کو میں نے دیکھا ہے۔ اب سامنے موجود ہیں اس لیے کچھ کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا جب اس کتاب کا درس شروع کیا تھا کہ ہم ہر کسی سے علم نہیں لیتے، کسی سے علم لینے سے پہلے اس کے بارے میں ہم جانچتے ہیں، اور اگر اہل سنت کے منہج پر رہے تب ہم ان سے علم لیتے ہیں، ورنہ ہر کسی سے ہم علم نہیں لیتے۔ تو شیخ اس قابل ہیں کہ ان سے ہم دین سیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مدینہ کے اندر انہوں نے 14-15 سال کا عرصہ گزارا ہے، وہاں کے کبار علماء کے دروس میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونے والوں میں سے، اور کافی سالوں سے الحمدللہ منہج سلف کے دفاع میں خدمت انجام دے رہے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے ساتھ جو احباب جڑے ہوئے ہیں شیخ سے اچھی طرح واقف ہے، ان کے سینکڑوں مضامین اس بارے میں موجود ہیں، خصوصاً جو معاصر فتنے ہیں اور منحرفین ہیں ان پر اچھی نظر ہے شیخ کی۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں خصوصاً جو معاصر فتنے ہیں اس کے تعلق سے آگاہ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ایک دوسرے کا معاون بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔